باپا یہ آج ماشاءاللہ یا غوث کہنے کا ثبوت اور اس ضمن میں کافی مدنی پھول آپ نے عطا کیے، اور مجھے امید ہے کہ کئی آزاد گھوڑے بند گئے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ اور اب یہ ارشاد فرمائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا کہ یہ یا غوث بھی کہہ سکتے ہیں اور یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے جو آپ نے بیان کیے صلی اللہ تعالی وسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بابا اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ سے ہی دعا مانگنا چاہتا ہوں، میں نہیں مطلب کہ اس طرح التجا کرتا یا یہ نہیں کرتا، تو اب اس حوالے سے بابا کیا کہ وہ رب سے ہی صرف دعا مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، اس کا کب انکار کرتے ہیں؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ اب یہاں مسئلہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ مدد کرنے پر قادر ہے، تو پھر ہم اولیاء کرام سے مدد کیوں مانگیں؟ یہاں یہ دراصل ہے وسوسہ۔ اللہ تعالیٰ سے پانچوں نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے تو دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ مدد کرتا ہے وہ تو ہم اسی سے مانگیں، اولیاء کرام سے ٹھیک ہے، ہم جائز سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم احتیاطاً نہیں مانگتے، اللہ ہی سے مانگتے ہیں کہ یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے وغیرہ۔ تو یہاں مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو بالکل جائز ہے، بلکہ مانگنا چاہیے، لیکن یہ وسوسہ جو ہے نا یہ نکلنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا، اس لیے احتیاطاً ہم نہیں مانگتے۔ تو اب جب قرآن میں اتنی آیتوں میں جو میں نے بیان کیا کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبریل امین بھی مددگار ہے، نیک بندے بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مدد پر ہیں، تو جب یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بھی مدد کر سکتا ہے، وہ بھی مدد کر سکتا ہے، وہ بھی مدد کر سکتا ہے، تو آخر یہ احتیاط کا بھوت آپ کو چپکا کہاں سے؟ یہ احتیاط کا جو بھوت ہے نا وہ چپکا کہاں سے؟ تو یہ احتیاط نہیں ہے نا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، دل میں چھپا ہوا چور ہے جو آپ کو اس بات سے روک رہا ہے کہ آپ اولیاء کرام سے مت مانگو۔ جیسے میں نے کہا نا، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن اولیاء کرام سے مانگنے کا انکار بھی تو نہیں کرتے، ہم کو وسوسہ نہیں ہے، ہم رسول سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، رسول سے نہیں بھی اگر مانگتے کبھی تو یہ وسوسہ نہیں ہے کہ نہیں مانگ سکتے، ذہن یہی بناؤ کہ مانگ سکتے وہ دیتے۔ تو اللہ تعالی نے خود جب فرما دیا کہ دوسرے مدد کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آیتیں آپ کو سنائی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنے کا جو قائل ہے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی احتیاط کا ذہن جو ہے نا یہ رسکی ہے۔ جیسے کہ مسجد میں جا کر بھی دعا قبول ہوتی ہے، گناہ کی توبہ مسجد میں بھی کی جا سکتی ہے، اور جا کر مسجد الحرام میں بھی کی جا سکتی ہے گناہ کی توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا توبہ کرنے کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کسی کو؟ مدینے۔ سبحان اللہ، دیوانے کہتے ہیں مدینے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کیوں بھیجا؟ اس طرح کے وسوسوں کی کاٹ کے لیے تو نہیں کہ مجھ سے مانگو ضرور، مگر یہ ذہن مت رکھو کہ دوسرا کوئی مدد نہیں کر سکتا میری عطا سے بھی، تو اللہ کی عطا سے میرے محبوب تمہاری اعانت کر سکتے ہیں، امداد کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیا آیت ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کنز الایمان انشاءاللہ دیکھ کر کنز الایمان کا ترجمہ بھی لا الہ الا اللہ
सल्लु अलल हबीब। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की तरफ भेजा। पारा 5 सूरत निसा आयत नंबर 64 में इरशाद होता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जमा कंजुल ईमान। और जब वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से मुआफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा करने वाला मेहरबान पाएं। तो हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि हादी इस आयत के तहत खजानुल इरफान में फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि बारगाह इलाही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला और आपकी शफाअत कार बरारी का जरिया है, काम बनाने का जरिया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद एक आराबी रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुआ और रोज़ा शरीफा की खाके पाक अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जो आपने फरमाया हमने सुना और जो आप पर नाजिल हुआ उसमें ये आयत भी है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, मैंने बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और मैं आपके हुजूर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपने गुनाह की बख्शिश चाहने हाजिर हुआ तो मेरे रब से मेरे गुनाह की बख्शिश कराइए। इस पर कब्र शरीफ से आवाज आई, निदा आई कि तेरी बख्शिश की गई। इससे चंद मसाइल मालूम हुए। मसला, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ हाजत के लिए उसके मकबूलों को वसीला बनाना जरिए कामयाबी है। मसला, कब्र पर हाजत के लिए जाना भी जाऊ का में दाखिल और खैरुल कुरून का मामूल है। मसला, बाद वफात मकबूलान हक को या के साथ निदा करना यानी पुकारना जायज है। मसला, मकबूलान हक मदद फरमाते हैं और उनकी दुआ से हाजत रवाई होती है। तो आला हजरत फिर झूम कर क्यों ना बारगाह रिसालत में अर्ज करें, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। सरकार हम गवारों में तरसे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे, सरकार में न लागना हाजत अगर की है। लबवा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, लबवा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। तो बहरहाल ये कि अल्लाह ताला से बेशक मांगे, मगर ये ज़हन न रखे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता और एहतियातन हम सिर्फ अल्लाह से मांग रहे हैं। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान
علیہ رحمت الرحمان مستند احادیث مبارکہ نقل کرتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو، رزق پاؤ گے. اور ایک روایت میں ان سے فضل طلب کرو، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ ان میں میری رحمت ہے. اور ایک اور روایت میں میرے رحم دل امتیوں سے بھلائی چاہو، ان کی پناہ میں چین سے رہو گے. اور یہ روایتیں جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، بلکہ مختلف کتابوں کے اس میں حوالے بھی دیے ہوئے ہیں. جیسے طبرانی فی الاوسط میں شروع کی جو روایت آئی وہ طبرانی اوسط کی ہے، اور دوسری عقیلی یا عقیلی کی روایت ہے. یہ محدثین کے مطلب یعنی کہ وہ نام ہے اور ان کی کتابوں کے نام ہے. تو اس طرح یہ کہ بزرگوں نے، ہمارے مشہور محدثین نے اس طرح کی روایتیں کی ہیں. ایک اور حدیث شریف میں جو کہ وہی طبرانی معجم الکبیر کے حوالے سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بھلائی اور اپنی حاجتیں خوش رویوں سے مانگو. خوش روئی مانے حسین چہرے والے. اور یہ خوشرو کون ہے اس کے بارے میں کنز العمال کے حوالے سے میرے آقا اعلی حضرت نقل کرتے ہیں کہ جو رات کو کثرت سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دن کی روشنی جیسا حسن عطا کر دیتا ہے. تو یہاں خوشرو یعنی حسین چہرے والوں سے مراد اولیاء کرام ہیں. یہ بڑی واضح احادیث آپ نے پڑھی ہیں کہ اپنی حاجتیں، بھلائیاں، بہتریاں اللہ کے نیک مندوں سے طلب کرو. ایسا لگتا ہے کہ اب تو وسوسے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. انشاءاللہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے، کبھی بھی اس سے کمپرومائز نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. نہیں ہوگا انشاءاللہ.